بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی دلچسپ آپ کو حکایت سنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے انسپکٹر جنرل پولیس عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا عباس۔ میں نے کہا لبیک یا امیر المومنین، اسے لے جاؤ اور الصبح میرے دربار میں حاضر کرنا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی بری حالت میں بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا بے حس و حرکت پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے ماتحت پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے تو پھر مجھے خیال آیا کہ امیر المومنین نے جس غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے کا اور الصبح پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں اسے پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنے زیر نگرانی ہی رکھوں تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ پہر رات گزارنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ قیدی: میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ عباس: اللہ رب العزت دمشق اور اس کے رہنے والوں کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی: تم کس قبیلے اور کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ عباس: تو فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ قیدی: جب تک مجھے آپ اس سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عباس: اس آدمی سے میری دلچسپی کا سبب سنو۔ دمشق کے گورنر جنرل کا آفیسر۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر گورنر نے دمشق پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ ساتھ میں بھی تھا۔ اس کو پکڑنے کے لیے لوگ ہمارا مسلسل پیچھا کرنے لگے۔ لوگوں کا ایک جتھا میرے پیچھے بھی لگ گیا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے اس سے فریاد کی کہ آپ میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں اس کے مکان میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے اپنے مقصورہ یعنی میاں بیوی کے رہنے کا خاص حجرہ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اس دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا جو مکان کے مالک سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے مقصورہ کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا، پھر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ وہ اس مقصورہ میں ہوگا۔ تو مارے خوف کے میری ٹانگیں کپ کپانے اور دل پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے جو کہ میرے پاس کھڑی تھی جرأت کی اور انہیں سخت و سست کہا، جس پر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تلاشی لے سکیں۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئیں۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی میرے برابر میں کھڑی تھی اور مجھے حوصلہ دے رہی تھی، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور مہربانی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح و شام میری ایسی خبرگیری کرتا کہ میں حیران و پریشان ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی کہ اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کی شرط پر مجھے اجازت دے دی۔ میں شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اس دوران میری بے مثال اور انتھک خدمت کرنے کے باوجود اس نے میرا نام نہ پوچھا، نہ میرا پتہ پوچھا، نہ میرا عہدہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے ہی بلاتا رہا۔ ایک دن
میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر آؤں اور جس روز وہ روانہ ہو اس روز وہ مجھے الوداع کہہ دے گا۔ پھر میں نے اس سے عہد کیا کہ اتنی مدت اس کے حسن سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں آپ سے بہت متاثر ہوا اور زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں سمجھا وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن کی دوڑ و دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا اور اللہ صبح مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہوگا، اٹھو اور تیاری کر لو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن نہ تو میرے پاس سواری تھی نہ زادے راہ۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس ملبوسات، نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پیٹی بھی میرے جسم کے ساتھ باندھ دی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے بکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے ایک غلام بھی ساتھ دے دیا تاکہ وہ راستہ میں خدمت بجا لائے۔ وہ اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک مجھے الوداع کہنے آئے۔ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا تو سچ پوچھو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا اور پھر کئی دنوں تک کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا اور امیر المومنین کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس احسان کا بدلہ دے سکوں۔ قیدی رب العزت نے تجھے اس احسان کا بدلہ دینے کا موقع دے دیا ہے۔ عباس: وہ کیسے قیدی؟ اللہ کے نیک بندے، وہ شخص میں ہی ہوں اور میرے اس حال نے تجھ پر میری شناخت مشکل بنا دی ہے۔ یہ سن کر عباس کا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور اس قیدی کا سر چومنے لگا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ قیدی: دمشق میں تمہارے دور جیسا فتنہ برپا ہوا اور اس کا الزام میرے سر دھر دیا گیا۔ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ میری پہچان ہی مشکل کر دی گئی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں امیر المومنین کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ان کے ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ لا محالہ مجھے قتل کروا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی، اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرے پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسے بلائیے تاکہ میں موت سے پہلے اس کو کچھ وصیت کر سکوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو عہد وفا پورا ہو گیا۔ عباس: اللہ خیر کرے گا۔ پھر عباس نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر، توق اور بیڑیاں کٹوائیں، گھر کے حمام میں غسل کرایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اس کے غلام کو بلوایا۔ جب غلام داخل ہوا تو دمشقی آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر عباس نے اپنے نائب کو بلا کر ہدیہ لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ چنانچہ گھوڑا لایا گیا۔ قیدی: عباس دیکھو، امیر المومنین کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو بھی گیا تو وہ مجھے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعہ پکڑ لیں گے اور قتل کرا دیں گے۔ عباس تم نجات پاؤ اور مجھے اپنے کام کی تدبیر کرنے دو۔ قیدی: واللہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا۔ اگر معاملہ کٹھن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عباس: چلو، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو۔ اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر کر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا۔ پھر عباس نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے۔ کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے حنوط لگا دیا جائے۔
चुनांचे इसने तुलुए फजर से पहले गुस्ल किया और हनूत लगा कर कफन तैयार कर लिया और फिर अलग सुबह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया कि इस आदमी को लेकर ऐवान शाही पहुंचो। जब अब्बास वहां पहुंचा तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, अब्बास मुजरिम कहाँ है? अब्बास की खामोशी पर उन्होंने कहा, अफसोस तुझ पर, अगर तूने कहा कि वो फरार हो गया तो याद रख अब्बास, मैं तेरी गर्दन उतरवा दूंगा। अब्बास, नहीं अमीरुल मोमिनीन, वो हरगिज़ फरार नहीं हुआ, बल्कि आप थोड़ी देर के लिए मेरा और इसका किस्सा सुन लीजिए, फिर जो जी में आए कर गुजरिए। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल अब्बास ने अपनी और इसकी मुकम्मल रुदाद सुनाई और कहा कि आप मुझसे दरगुजर फरमाए तो मैं इस मोहसिन से का हक़ वफ़ा अदा कर दूंगा, और अगर आप मुझे इस पादाश में कत्ल करना चाहते हैं तो मैंने गुस्ल करके हनूत लगा लिया है और मेरा कफन मेरी बगल में है। मामूनुर रशीद, अल्लाह तुझे तेरे एहसान की जज़ा ना दे। तेरा एहसान भला कब इसके दर्जे को पा सकता है, क्योंकि तूने पहचानने के बाद एहसान किया और इसने बग़ैर जाने पहचाने तुझ पर एहसान किया। मुझे पहले क्यों ना बताया कि तेरी तरफ से मैं खुद इसके एहसान का बदला देता। अब्बास, अमीरुल मोमिनीन, वो अभी दारुल हुकूमत बगदाद में मौजूद है ताकि मेरे मामले की खबर रखे। अगर मुझे अपनी जान का ख़तरा दरपेश हो तो वो मेरी जगह पेश होकर अपनी गर्दन कटवा दे। मामून, ये इसका तुझ पर दूसरा एहसान है जो पहले से भी बड़ा है। जा और इसको लेकर मेरे पास आ। तेरे ऊपर होने वाले एहसान का सिला मैं खुद अदा करूँगा। चुनांचे अब्बास इसके पास गया और खुशखबरी सुनाई कि आपका खौफ दूर होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने यूँ कहकर आपको तलब किया। इसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसने मेरी मुश्किलात को दूर किया, वही हम्द के लायक है। फिर वो सवार होकर अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश हुआ तो उन्होंने अपने पास बिठाकर गुफ्तगू की और इसके साथ मिलकर खाना भी खाया। फिर इसे दमिश्क की जानिब रवाना कर दिया और इसे दमिश्क की गवर्नरी पर भी मुतय्यन किया। इसको खिलकत फ़ाखरा भी अता की। यह खलीफा मामूनुर रशीद का इस दमिश्की कैदी के साथ हुस्न सलूक था।